شیعہ کے اندر وہ شیعہ نہیں ہے، غالی شیعہ نہیں ہے. یہ شیعوں کی بہت ہی سمجھے کوتاہی ہے، شیعوں کی ایک سستی ہے کہ غالیوں کو اپنے مذہب سے جدا نہیں کیا انہوں نے، اور غالیوں کو علیحدہ نہیں کیا. قادیانی آج بھی قادیانی مرزائی جو مرزا غلام احمد کو نبی مانتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاتمیت کے قائل نہیں ہیں، خاتم الانبیاء نہیں مانتے، اور وہ یہ کہتے ہیں ان کے بعد بھی نبی ہیں، اور مرزا غلام احمد نعوذ باللہ نبی، جھوٹا نبی. اس جرم میں حنفی، ان کی رسمی فقہ ابھی بھی حنفی ہے، یہ حنفی مذہب کے پیروکار ہیں. ابھی بھی جو قادیانی علماء ہیں، فقہاء ہیں، وہ حنفی فقہ کے مطابق فتویٰ دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ کو اپنا پیشوا فقہ میں مانتے ہیں شریعت میں، لیکن اس کے باوجود حنفیوں نے یہ نہیں کہا کہ اگر ان کو ہم غیر مسلم قرار دیں تو حنفی کم ہو جائیں گے، حنفیوں کی تعداد دنیا میں کم ہو جائے گی، لہٰذا ان کو دبا رہنے دو اندر. حنفی تو ہے نہیں، واضح طور پر ان کو غیر مسلم قرار دیا. حنفیوں کے علاوہ جعفریوں نے بھی ان کو غیر مسلم قرار دیا، شافعیوں نے، مالکیوں نے، حنبلیوں نے، ان کو سب نے غیر مسلم قرار دیا. لیکن قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دینے سے کمی کس کے اندر ہوئی؟ حنفیوں کے اندر، چونکہ یہ حنفی تھے. یہ لوگ خود غلام احمد حنفی مذہب تھا، اور ابھی تک ان کے فتاویٰ حنفی مذہب کے مطابق ہیں. خوب اسی طرح ان سے بدتر قادیانیوں سے بدتر غالی ہیں، کیونکہ قادیانی اللہ کا شریک نہیں ٹھہراتے کسی کو، خاتم الانبیاء کی خاتمیت کے منکر ہیں، اور اتنے غلیظ کافر قرار دیے گئے ہیں کہ ان کا نام لینا کوئی پسند نہیں کرتا. اتنی نفرت مسلمانوں کے اندر ان کی نسبت پیدا ہوئی ہے. لیکن غالی جو ان سے کئی درجہ بدتر ہیں، کیونکہ وہ لوگ اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں، وہ اللہ کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے وہ احساس نہیں پایا جاتا. تو یہ شیعہ کو یہ کام کرنا چاہیے کہ یہ دھوئیں اپنے دامن سے، غالی نہیں ہیں، مسلمان نہیں ہیں، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. تشیع تو دور کی بات ہے، تشیع تو بہت خالص اسلامی تفکر کو کہا جاتا ہے. یہ عام اسلام سے بھی تعلق نہیں رکھتے، چاہے کہ خالص اسلام سے، تشیع سے ان کا تعلق جوڑا جائے. یہ شیعہ کے اندر سستی ہے، اور اس کا خمیازہ شیعہ کو بھگتنا پڑتا ہے. یہ غالی جتنا شرک و کفر بکتے ہیں وہ شیعہ کے نام درج ہو رہا ہے، وہ شیعہ کے نام لکھا جا رہا ہے. شیعہ یوں کہتے ہیں، شیعہ یوں کہتے ہیں، اجل ہیں، پاک ہے دامن تشیع شرک سے، کفر سے، اور ان چیزوں سے جو غالی انجام دیتے ہیں. لیکن کفریہ عبارات کے حوالے سے آپ کا سیدھا صاف موقف ہے، لیکن اہل تشیع کی جو کتابوں میں کفریہ باتیں لے کے ہیں نا، ہم بیان کر دیں گے. مطلب آپ تک ابھی تک کیا آپ کی نالج نہیں، وہ نہیں کرتے. جتنی آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان کتابوں. جناب اچھا وہ یہ کہنے وہ مناظرے نہیں کو لڑے ہوئے، کہیں دکھائیں کہ علی رسول اللہ کیا کہ انہوں نے مناظرہ لڑا ہو. ہم جو چیزیں دکھاتے ہیں نا، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں ان کو شیعہ کے بارے میں 5% بھی نالج، صرف جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بخاری کے لیول کی ہے اصول الکافی، وہ کہتے ہیں اس میں کئی روایتیں ضعیف ہیں، ان کے علماء مانتے ہیں. پہلے شیعہ کے مکتب کو آپ سمجھیں. میں اپنی منجینی شیعہ کے ہاتھوں ٹھکوانا چاہتا، مجھے پتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں. میں مشہور سنا ہوگا کہ شیعہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے وہ غلطی سے آ گئی رسول اللہ کے پاس، یہ حضرت علی کے پاس آنی تھی. توبہ توبہ، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس عقیدے کو تو کفر سمجھتے ہیں. وہ تو آل محمد کو جو ہے وہ آل علی نہیں کہتے. آج تک سنا ہے کبھی انہوں نے آل علی کہا؟ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو رسول اللہ کا خادم سمجھتے ہیں، وہ تو آل محمد کہتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد علی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آل علی نہیں کہیں گے، آل محمد. اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی کا ریگارڈ کرتے ہیں. یہ ایک شیعہ کا گروہ تھا غرابیہ، اس نے بکواس کی تھی، اس کو شیعہ کافر سمجھتے ہیں. آج بھی جو الوی گروپ ہے شام میں، یہ بشار الاسد والا، وہ علی اللہ کہتے ہیں، شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں. جوان نقوی صاحب کی ویڈیوز ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کافر. علی بھائی میں جو سوال کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ جتنی شدت سے دیوبند اور بریلوی مکتب فکر کے جو بڑے ہیں ان پر آپ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی انہوں نے کفریہ عبارتیں پڑھی، اگرچہ ابھی جا کے ان کے علماء کرام کہتے ہیں ان سے منسوب ہیں، ان کو آن نہیں کرتے، پہلے بے شک دفاع کرتے رہے آپ کے بکو. تو اتنی شدت سے ہم نے کبھی آپ کا بیان اہل تشیع مکتب فکر کے خلاف نہیں دیکھا. حالانکہ نہیں کیا آپ نے اہل سنت میں اس لیے بار بار کہتے ہیں اس میں تینوں کاؤنٹ ہو جاتے تھے نا. نہیں وہ آپ نام لیں، پتہ کیا ہے اچھا کنفیوژن ہو جاتی ہے. دیوبند بریلوی مکتب فکر اہل حدیث آپ تینوں کو کہتے ہیں گستاخانہ عبارتوں میں گرفت کرتا ہوں، بالکل کرتا ہوں. لیکن اہل تشیعوں کی گستاخانہ عبارتوں پر ہم نے آپ کے لیکچر نہیں سنا. حالانکہ دیکھا جائے تو وہ اہل بیت کو نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے بلکہ نبیوں سے بھی افضل مانتے ہیں. اور کئی ساری کتابیں ان کی ایسی ہیں جس پہ وہ توحید کے حوالے سے بھی ان کے عقائد جو ہیں کمزور ہیں. حضور کی گستاخیاں بھی ہمیں اس میں ملتی ہیں، اہل بیت کرام کی گستاخیاں ملتی ہیں، بلکہ بعض اہل تشیع تو ایسے ہیں وہ تعریف قرآن کے بھی قائل ہیں. مجھے بتائیں، میں جب بھی من کن تو مولا والی حدیث بیان کرتا ہوں اور اس میں ساتھ کہتا ہوں یا علی مدد کہنا شرک ہے، تو یہ کس پہ چوٹ جاری ہوتی ہے؟ بریلوی زیادہ یا علی مدد کہتے ہیں یا اہل تشیع؟ میرے نزدیک تو دونوں ہی کہتے ہیں نا. تو وہ آپ کا مقدمہ تو مر گیا. ہاں میں یا علی مدد کو اس ویڈیو میں کتنی دفعہ شرک کہہ چکا ہوں. دوسری بات جو آپ نے کہا کہ ویڈیوز نہیں ہے، میرا یہ دعویٰ ہے جس طرح ختم نبوت کے حوالے سے قادیانیوں کے خلاف صرف میری ویڈیوز ہیں، علمی گالیوں والی نہیں، سب سے زیادہ ویورشپ ان کی ہے. اس طرح اہل تشیع کے عقائد اور نظریات کے اوپر جو گرفت میں نے کی ہے، سب سے زیادہ ویورشپ میری ہے. یہ تینوں جو ٹھیکیدار ہیں نا اہل سنت کے، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، ان تینوں کی ویورشپ جمع کریں نا، اس سے زیادہ میری ایک ایک ویڈیو کی ویورشپ ہے جو میں ماتم کے خلاف بولوں، عقیدہ امامت کے حوالے سے بولوں، یا علی مدد کو شرک کہنے کے حوالے سے بولوں. الحمدللہ میری تو ویڈیوز ریکارڈ ہیں، آج سے نہیں کئی سالوں سے. اب مسئلہ یہ کہ انہیں تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ جب شیعہ کے پیجز کے اوپر میری ویڈیوز شیئر ہوتی ہیں
تو یہ سمجھتے ہیں کہ شیعہ انجینئر صاحب کے لیے چونکہ ایک نرم گوشہ رکھتے ہیں، وہ اس لیے رکھتے ہوں گے کہ انجینئر صاحب ان کو کچھ نہیں کہتے. نہیں، یہ مسئلہ نہیں ہے. شیعہ کے اندر ایک خوبی ہے کہ اہل بیت کا دفاع خواہ کوئی شیعہ کرے، خواہ کوئی دیوبندی کرے یا اہل حدیث کرے یا بریلوی کرے، وہ اسے اپنے چینل سے پروموٹ کرتے ہیں. اور یہ بڑی اچھی اپروچ ہے، بہت اچھی اپروچ ہے کہ وہ کہتے ہیں کامن ٹرم پہ تو ہم اکٹھے ہیں نا. مجھے بتائیں مولانا طارق جمیل صاحب دیوبندی ہے نا، شیعہ ان کی من کن تو مولا والی جو بات تھی اپنے پیجز پہ کیوں شیئر کرواتے ہیں؟ اسی لیے کہ وہ کامن ٹرم بن گئی. مولانا اسحاق صاحب پورا گیٹ اپ ان کا اٹھان جو تھی اہل حدیث فرقے سے تھی، لیکن محرم کے دنوں میں ان کے کلپ سب زیادہ آپ کو وائرل نظر آئیں گے شیعہ کے ہاں. اسی طریقے سے مفتی حنیف قریشی صاحب بریلوی ہیں نا، تو شیعہ ان کی ویڈیوز کیوں شیئر کرواتے ہیں اہل بیت کی شان میں، مولا علی کی شان میں؟ میں یہ کہوں کہ وہ شیعہ کے خلاف نہیں بولتے. تو جس کے اوپر زر پڑتی ہے وہ سمجھتا ہے کہ صرف میری پھینٹی لگ رہی ہے اور کسی کی نہیں لگتی. آپ جس سے بھی جا کے پوچھیں گے نا، مجھ سے سارے ہی تانگ ہیں. نہیں علی بھائی، جو میں پوچھنا چاہ رہا تھا مطلب کہ اہل سنت آپ باقی مسائل پہ بھی دیوبند، بریلوی، مکتبہ فکر اور اہل حدیث کی گرفت کرتے ہیں، لیکن کفریہ عبارات کے حوالے سے آپ کا سیدھا صاف موقف ہے. لیکن اہل تشیعوں کی جو کتابوں میں کفریہ باتیں ہیں لے کے ہیں نا، ہم بیان کر دیں گے. مطلب آپ تک ابھی تک کہ آپ کی نالج میں نہیں، وہ نہیں کرتے. جتنی آپ لوگ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کتابیں بدل چکی ہیں، ہم مانتے ہی نہیں ان کتابوں کو. جناب اچھا وہ یہ کہنے وہ نہیں کرتے. وہ انہوں نے مناظرے نہیں کو لڑے ہوئے. کہیں دکھائیں کہ علی رسول اللہ کہہ کے انہوں نے مناظرہ لڑا ہو. ہم جو چیزیں دکھاتے ہیں نا، اور میں آپ کو اگلی بات بتاؤں، اپنے آپ کو جو سنی کہتے ہیں ان کو شیعہ کے بارے میں 5% بھی نالج نہیں ہے. یہ صرف جذباتی طور پہ بات کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں بخاری میں کوئی حدیث ضعیف نہیں ہے. شیعہ کے ہاں بخاری کے لیول کی ہے اصول الکافی، وہ کہتے ہیں اس میں کئی روایتیں ضعیف ہیں. ان کے علماء مانتے ہیں. پہلے شیعہ کے مکتب کو آپ سمجھیں. میں اپنی منجینی شیعہ کے ہاتھوں ٹھکوانا چاہتا. مجھے پتا ہے کہ وہ کس چیز کو مانتے ہیں، کس کو نہیں مانتے. جس کو وہ مانتے ہیں اس کے اوپر میں گرفت کرتا ہوں. میں نے نہج البلاغہ سے خطبہ بھی پیش کیا نا. میں نے 7 خطبات نہج البلاغہ سے پیش کیے ہیں اہل تشیع کے عقائد کے خلاف، خلفۂ ثلاثہ کی شان میں، عقیدہ امامت کے حوالے سے، ماتم کے حوالے سے. ایون حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مسلمان ہونا میں نے ثابت کیا ہے نہج البلاغہ سے. باقی جو ان کی بغاوت تھی وہ تو ہم حضرت علی کے ساتھ ہیں. مسلمان ہونا تو جو چیزیں ان کی کتابوں سے ثابت ہوتی ہیں وہ تو ہم کریں گے. جن کو وہ خود آن ہی نہیں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ روایتیں ہیں ہی نہیں ہیں، ان کے بارے میں پھر ہم ان کے اوپر گرفت نہیں نہ کر سکتے. پھر ہم کمزور گراؤنڈ کے اوپر آ جائیں گے. انہوں نے تو کوئی مناظرے نہیں لڑے ہوئے نا علی رسول اللہ کے اوپر. آپ نے پبلک میں مشہور سنا ہوگا کہ شیعہ کہتے ہیں جی وہی جو ہے وہ غلطی سے آ گئی رسول اللہ کے پاس، یہ حضرت علی کے پاس آنی تھی. توبہ توبہ، یہ تو بالکل جھوٹ ہے. اس عقیدے کو تو کفر سمجھتے ہیں. وہ تو آل محمد کو جو ہے وہ آل علی نہیں کہتے. آج تک سنا ہے کبھی انہوں نے آل علی کہا ہو؟ وہ تو کہتے ہیں محمد اور آل محمد. وہ تو حضرت علی کو رسول اللہ کا خادم سمجھتے ہیں. وہ تو آل محمد کہتے ہیں، حالانکہ وہ اولاد علی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم آل علی نہیں کہیں گے، آل محمد کہیں گے. وہ تو رسول اللہ کی نسبت کی وجہ سے حضرت علی کا ریگارڈ کرتے ہیں. یہ ایک شیعہ کا گروہ تھا غرابیہ، اس نے بکواس کی تھی، اس کو شیعہ کافر سمجھتے ہیں. آج بھی جو علوی گروپ ہے شام میں، یہ بشار الاسد والا، وہ علی اللہ کہتے ہیں، شیعہ انہیں کافر کہتے ہیں. جواد نقوی صاحب کی ویڈیوز ریکارڈ ہے، انہوں نے کہا کافر ہے. تو اب آپ مجھے کہیں میں بشار الاسد کی کوئی سٹیٹمنٹ اٹھاؤں اور شیعہ کے خلاف کلپ ریکارڈ کروا دوں، یہ پھر پتہ کیا ہوگا؟ یہ اسی طریقے سے ہے کہ میں غلام احمد قادیانی دجال کی کوئی چیز اٹھاؤں اور میں کہوں کہ قادیانی چونکہ حنفی تھا لہذا بریلویوں کا یہ عقیدہ ہے جو قادیانیوں کا ہے. ایسا میں نہیں کر سکتا. ایک چیز میں کر رہا ہوں کہ نماز دونوں کی ایک جیسی ہے، لیکن میں کبھی یہ جرم نہیں کروں گا کہ میں کہوں کہ بریلوی بھی امتی نبی مانتے ہیں. یہ میں نہیں کہہ سکتا، کبھی نہیں کہوں گا. اگرچہ غلام احمد قادیانی بھی دین تصوف کی لیگیسی آگے لے کے چل رہا تھا، لیکن چونکہ بریلویوں نے خود اسے کافر ڈکلیئر کر کے نکال دیا، بات ختم ہوگی. آج بریلوی، چشتی رسول اللہ، شبلی رسول اللہ، ان ساری عبارتوں کا دفاع کرنے والے، ان کے اوپر مناظرے لڑنے والے، ان کے حق میں کتابیں لکھنے والوں کو کافر ڈکلیئر کر دیں، میرا جھگڑا ختم ہو جائے گا. لیکن اہل بیت کو نبی سے افضل تو مانتے ہیں وہ اہل تشیع حضرات، تو وہاں پہ کیا کہیں گے؟ یہ ایک الگ سے ایک مسئلہ ہے. تھوڑی وضاحت ہاں، دیں. یہ ایک، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ سنی شیعہ کنفلکٹ کو یا ایتھیزم کے مسئلے کو ڈسکس کرنا ہے، اس کے لیے الگ ایک نشست رکھیں. آپ دیں گے وقت؟ ہاں کر لیں گے. چلیں. لیکن یہ اس صورت میں ہوگا کہ پہلے سنیت کا مسئلہ حل ہو. دنیا میں تو 85% سنی ہے نا. ہم دور دراز کے مسائل ڈسکس کرتے ہیں، اس کا فائدہ نہیں ہے. میرے تو یہاں پہ آپ سنیوں کی کتابیں دیکھ رہے ہیں. میں اہل سنت کا نمائندہ ہوں بھائی.
میری فکر اہل سنت کی ہے. میں شیعہ فرقے کو کافر نہیں سمجھتا, انہیں مسلمان سمجھتا ہوں. فکر میں اہل سنت کی لے کے چل رہا ہوں. میرا شیعہ کے ساتھ تو اتنا بڑا فرق ہے, وہ تو میں ان کی فکر کو ہی الگ سمجھتا ہوں. میرا مسئلہ یہ ہے کہ بریلوی دیوبندی اہل حدیث فراڈ کر رہے ہیں اہل سنت کے نام کے اوپر. یہ میرے گھر میں گھس گئے ہیں. مجھے بتائیں منافق سے پہلے نپٹنا چاہیے یا کافر سے؟ منافق سے. تو لبادہ انہوں نے سنیت کا اوڑا ہوا ہے. اگر شیعہ بھی کوئی سنی ہو کے آ جائیں گے تو میں ان پہ بھی بات کروں گا. انہوں نے تو اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں مانتے بخاری مسلم کو, ہم شیخین کی خلافت کو نہیں مانتے. تو ان کے بارے میں میری پوری ویڈیوز ریکارڈ ہے, وہ الگ سے ہے. اس وقت مقدمہ ڈسکس ہو رہا ہے اہل سنت کا.